آج کی مجلس کے معزز مہمان عظیم سکالر حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا اقبال راشد صاحب مترجم خطبات جمعہ مسجد نبوی شیخ صاحب کی کتاب سے قبل ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں نعرہ تکبیر۔ یہ پیچھے والے جو پیچھے ہیں یہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان اور پاکیزہ محفل و مجلس میں تشریف فرما ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری اور پیشین گوئی دی ہے کہ جو بھی اس محفل میں مجلس میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر خیر ملا الاعلیٰ کے سامنے، ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے عرش بری پر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس پروگرام میں کس غرض سے آئے ہیں؟ کیا کوئی یہاں کاروبار، کوئی تجارت، یا ان کو کوئی معاوضہ دنیا کا ملنے والا ہے؟ تو وہ فرشتے جو ڈیوٹی پر معمور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ یا رب العالمین، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی لالچ اور طمع دنیا کا نہیں، وہ صرف اور صرف تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور تیرے قرآن کو سننے اور سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے، اس محفل کے شرکاء کے لیے، ان ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ یہ سارے اس مجلس کے شرکاء کے لیے میرا عام معافی کا اعلان ہے، میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ کا یہاں بیٹھنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ علماء کے خطاب سے محظوظ ہوں اور کانوں کی لذت اور سرور حاصل ہو، یہ ایک اضافی نعمت ہے، لیکن حقیقی نعمت یہ ہے کہ نہ جانے ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں، اور ہمیں ضرورت ہو اپنے گناہوں کی معافی کی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس محفل اور مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اسٹیج پر ماشاءاللہ بڑے بڑے مشائخ علماء کرام موجود ہیں، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ یقیناً وہ ہر دل عزیز مقرر اور مبلغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جہود مبارکہ کو قبول فرمائے،
زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ میں نے صرف تبرک کے طور پر شرکت کی ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ شیخ نے ظاہر ہے کہیں اور بھی پروگرام میں جانا ہوگا، تو قاری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی ترتیب نہیں توڑنی۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور اس آیت کو بس سمجھ کر ہم بات کو ختم کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، میں اور آپ اسٹیج کے اوپر بیٹھنے والے، سامنے بیٹھنے والے، جو بھی سن رہے ہیں اور بھی اس وقت جو سرزمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ایسی عظیم الشان افضل ترین امت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسی کوئی امت پیدا نہیں، تمہارے جیسی امت اللہ نے اس سے پہلے بنائی نہیں، کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، نوح علیہ السلام، بے شمار 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز نہیں دیا، یہ شان نہیں دیا، آپ کو یہ شان دیا ہے، آپ کو یہ مقام دیا، آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ سب سے افضل امت ہیں۔ لیکن کس لیے؟ کیا ہماری عمریں پہلی امتوں سے زیادہ لمبی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں۔ کیا ہماری طاقت اور جسم قد کاٹ ان سے بڑا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ہم ان سے زیادہ حسن و جمال کے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم ان تمام امتوں سے ہر اعتبار سے شاید تھوڑے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہماری نرالی ہے، بے مثال ہے، ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹی صرف اپنی حد تک محدود نہیں۔ وہ پہلے صرف اپنے آپ کی اصلاح پر مامور تھے، ہر کوئی اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ دار تھا، لیکن مجھے اور آپ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرجت للناس، تم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ کس طرح اصلاح کرنی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب بھی تمہارے سامنے کوئی برائی ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت سے بغاوت ہو، تو تم نے اس کو روکنا ہے۔ گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں، مارکیٹ میں، مسجد میں، جس جگہ بھی برائی ہو، تم نے اگر دیکھ لی، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ فرمایا اس کے 3 طریقے ہیں یا 3 درجے ہیں۔ اگر آپ اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، ہاتھ کو استعمال کرنا۔ یہ اپنے گھر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہاتھ سے برے کاموں سے روک سکتے ہیں۔ جیسے قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پہلے کبھی انسان جاتا تھا برائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دور دراز لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، شرماتا اور حیا کرتا، اور وہ فلم اور تھیٹر وغیرہ سے بچ جاتا۔ داڑھی منہ پہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، اچھے خاندان کا ہے، اچھے گھرانے کے، شرم و حیا کی وجہ سے رک جاتا، نماز پڑھتا ہے اور نماز کی وجہ سے وہ برائی پر نہیں جاتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نمازی آدمی ہے، قاری صاحب ہے، حافظ ہے، فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ وہ فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر پر گیا ہے یا فلاں جگہ پر۔ لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ شیطان نے برائی کو ہمارے بہت قریب کر دیا، ہماری جیب میں، ہمارے بستر میں، ہمارے کمرے میں آ گئی۔ ہمارے پاس موبائل ہے، فلمیں، اس میں گانے بجانے، ننگی صورتیں، سب کچھ ہے۔ لیکن فرمایا تمہارے گھر میں یہ ضرورت بھی ہے
दो धारी तलवार है, नफा भी है नुकसान भी है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन और भाइयों को तुमने बुराई से रोकना है, बाज रखना है, इस्लाह करनी है। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि अगर हाथ से नहीं, तुम्हारे हम उम्र या तुम्हारे हम पल्ला हम वजन लोग हों, तुम्हारे भाई हों या तुम्हारे कुलीग और साथी हों, अगर उनमें बुराई हो तो तुमने ज़बान से अच्छे तरीके से रोकना है। और अगर ये भी तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है, हुक्मरान है या साहिब इस्तिताअत, आपसे ज़्यादा ताकत वाले हैं, आप अगर रोकते हैं तो आपको परेशान करते हैं, तो फरमाया फिर आप उस बुराई को और बुरे को अपने दिल से बुरा समझें। तो प्यारे भाइयों, ये इस वजह से आप सबसे अफजल हैं, सबसे आला उम्मत है। आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आखिरी नबी है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आना, लेकिन दीन की दावत रुकनी नहीं है, इसको हमने चलाना है। जैसे आपने आज ये प्रोग्राम किया है, इस पे खर्चा किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, बुलाया है, दावत दी है, इश्तिहार छपवाए हैं, ये भी उस दावत का हिस्सा है। दावत का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप जो है वो अपनी जुबान से करें, ये भी एक तरीका है कि अहले इल्म को बुलाएं और लोगों को इकट्ठा करें और अल्लाह के दीन का जो है वो सिलसिला जारी रखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ये शर्फ दिया है, जो हमें ये एजाज़ दिया है, हम अपने दाएं बाएं इस पर अमल पैरा करें, अमल पैरा होकर अपने शर्फ को जो है वो बहार रखने की कोशिश करें। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।